السلام علیکم، گڈ مارننگ، آداب۔ آج سے تقریباً 27-28 سال پہلے میں اپنے بیوی اور بچوں کے ساتھ سیر پہ تھا پرتگال میں، تو جس کی کیپٹل لزبن میں جب میں تھا تو پاکستان ایمبیسی کے ایک بہت ہی سینئر آفیسر جنہیں میں جانتا تھا، انہوں نے بتلایا کہ وہ ان دنوں میں بہت مصروف تھے، اور ان کی مصروفیات کی وجہ یہ تھی کہ پرتگال نے اعلان کیا تھا کہ جو بھی وہاں پہ غیر قانونی طور پہ رہ رہے ہیں اور ملکوں کے لوگ جو اللیگل امیگرنٹس، انہیں ایمنسٹی دی جائے گی اگر وہ ثابت کر سکیں کہ وہ وہاں پہ ہیں ایک خاص ایک وقت سے پہلے سے۔ تو اس ایمبیسی کے آفیسر نے بتایا کہ یہ اطلاع ہوتے ہی پورے یورپ کے جتنے پاکستانی اللیگلز تھے مختلف ممالک میں، اسی انتظار میں وہ رہتے ہیں کہ کہیں پہ ایمنسٹی ہو، تو وہ وہاں سے سارے آئے پرتگال کی طرف، اور جو پرتگال میں تھے وہ تو خیر تھے ہی، اور انہوں نے پھر درخواست ڈال دی کہ ہم یہاں پہ ہیں اللیگل اور ہمیں ایمنسٹی میں شامل کیا جائے۔ اور ایمبیسی نے بھی اور پاکستان کی حکومت نے بھی انہیں یہ ڈائریکشن دیا تھا کہ آپ لوگ انہیں ہر طرح کی سہولت دیں، اور اس میں آپ کو پتہ ہے کہ جو اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں وہ اپنے پاسپورٹ وغیرہ بھی جلا دیتے ہیں، پھر دوسرے اور کچھ ان کے کلیمز ہوتے ہیں۔ بہرحال ایمبیسی نے انہیں اس کام میں مدد کیا، یہ ثابت کرنے میں کہ وہ اللیگلی پرتگال میں رہ رہے تھے، حالانکہ وہ اپنا وہاں پہ آئے تھے مختلف ممالک سے۔ تو یہ افسر جو ہے خود بڑا پریشان تھا، اور اسی سلسلے میں بات ہو رہی تھی کہ کس طرح سے پاکستانی اللیگلز آتے ہیں اور پھر وہاں پہ ایمنسٹی وغیرہ لیتے ہیں اور ملک کو بدنام کرتے ہیں یا جو بھی، اور پھر ایمبیسی کے اوپر کافی اس کا خرچہ بھی آتا ہے۔ تو اس نے ایک بڑی مزدار بات کہی کہ یار پاکستان اتنا بدنام ہو چکا ہے کہ ہمیں تو شرم آتی ہے ایز این ایمبیسی آفیسر بھی۔ تو پھر اس نے خود ہی ایک مزاحیہ موڈ میں اس نے ایک اس کا حل بتایا کہ یار ہمیں ایسا کرنا چاہیے کہ اوور نائٹ ہم پاکستان کا نام ہی بدل دیں، ایک کوئی نیا نام دے دیں پاکستان کو۔ تو پھر اس کا نتیجہ ہوا کہ ساری دنیا میں جو ہے کہ جی یہ پاکستان والے اس طرح سے بڑے اللیگلس آتے ہیں اور پریشان کرتے ہیں، تو یہ پھر وہ نام ہی نہیں رہے گا، تو وہ ذرا کنفیوز رہیں گے، سمجھیں گے کہ یہ کوئی اور ملک ہے، اور جب تک کہ وہ سمجھیں گے کہ یار یہ تو وہی ملک ہے جسے ہم پاکستان کے نام سے جانتے تھے اور یہ سارے وہ پاکستانی ہی ہیں، تو اس وقت تک کئی لاکھوں کو اس کا بھلا ہو جائے گا کہ انہیں امیگریشن مل جائے گی دوسرے ملکوں کی۔ بہرحال یہ تو رہی مذاق کی بات، لیکن آج مجھے یہ خیال آیا کہ یہ جو لوگ اس طرح سے پرتگال میں آئے یا یہ مختلف ممالک میں انہیں ایمنسٹی ملی اور وہاں پہ آباد ہو گئے، یہ ان کی بھاری اکثریت جو ہے یہ پاکستان کے غریب علاقوں سے نہیں ہے۔ ان کی بھاری اکثریت میں جہاں تک جانتا ہوں وہ سینٹرل پنجاب، گجرانوالہ، فیصل آباد، گجرات، یہ پاکستان کے اور پنجاب کے جو سب سے خوشحال علاقے ہیں وہاں سے ہیں۔ اچھا، یہ پھر وہی علاقے ہیں جہاں پہ کہ سب سے زیادہ عیسائیوں کے گرجا گھر، چرچز وغیرہ جلائے جاتے ہیں، اور وہاں پہ عیسائیوں کے خلاف اپنا مختلف وقت میں مہم چلائی جاتی ہے اور نفرت پیدا کی جاتی ہے۔ بلکہ کل جن لوگوں نے وہاں پہ آگ لگائی اپنے چرچوں میں، یہ فیصل آباد کے قریب جریانوالہ میں، ان میں بہت سارے ان کے کزنس ہوں گے اور بھائی ہوں گے جو 90s میں اور اس کے بعد انہوں نے مختلف مغربی ملکوں میں بشمول پرتگال جا کے وہاں پہ انہوں نے پناہ لی ہوگی۔ بلکہ یہ جو مجمع جس نے جریانوالہ میں اس طرح یہ جو کل پرسوں کا واقعہ کیا، یہ وہی ہے جسے کہ اگر یہ خبر ملے کہ کسی مغربی ملک کا ویزا مل رہا ہے تو وہاں پہ جا کے لائن میں کھڑے ہوں گے انہی مغربی ملکوں میں جانے کے لیے جہاں پہ کہ انہیں پتہ ہے کہ یہ بلاسفیمی یا یہ توہین رسالت، یہ توہین مذہب کوئی جرم نہیں ہے، بلکہ وہاں پہ مستقل کوئی نہ کوئی واقعات ہوتے رہتے ہیں قرآن کے جلانے کی۔ بہرحال یہ تو آپ کو بتایا میں نے پس منظر،
لیکن پچھلے ایک ہفتے میں 2 واقعات ہوئے. یہ تو تھا دوسرا واقعہ. پہلا اس سے تقریباً چند روز پہلے اس واقعے میں ایک پاکستان کے پڑھے ہوئے آرکیٹیکٹ جو آسٹریلیا میں رہتے ہیں، وہ ایک ملیشین ایئرلائن کے جہاز پہ انہوں نے فلائٹ پہ وہ بیٹھے اپنے کوالالمپور جانے کے لیے، اور وہاں سے انہوں نے فلائٹ چینج کر کے جانا تھا لاہور. اور جب فلائٹ نے ٹیک آف کیا اس کے بعد سے انہوں نے اعلان کیا کہ جو میں نے انگریزی میں پڑھا وہ یہ کہ آئی ایم اے سلیو آف اللہ، اللہ از آل پاورفل. پھر لوگوں سے پوچھا کہ آر یو آلسو اے سلیو آف اللہ. اس کے بعد انہوں نے جو آئل ہوتی ہے اس کے بیچ میں اپنا جائے نماز بچھائی اور نماز پڑھنی شروع کر دی. پھر اپنے بیگ کی طرف اشارہ کیا اور الٹی پلٹی باتیں کی جس کو کہ لوگوں نے دھمکی سمجھی. پہلے تو انہوں نے مذاق سمجھا، پھر وہ دھمکی سمجھی گئی. پائلٹ نے پھر جہاز کو واپس موڑا اور وہ واپس آ گیا سڈنی میں، اور میرے خیال میں 4 گھنٹے سے یا 6 گھنٹے کا یہ پورا واقعہ تھا. تو اب اس شخص کو ظاہر سڈنی اترنے پہ گرفتار کیا گیا، اور ان کے وکیل نے یہ جواز لیا ہے کہ وہ مینٹلی انسٹیبل ہے اور اس کی مینٹل ہیلتھ اسیسمنٹ کروائی جائے. اس طرح کے واقعات پہلے بھی ہوئے ہیں اور وہاں پہ بھی یہی پلی لی گئی ہے کہ وہ مینٹلی انسٹیبل ہے. تو مجھے تو اب ڈر لگتا ہے یہ سوچ کر کہ کہیں ایسا وقت نہ آئے کہ سارے مسافروں کو یا بالخصوص مسلمانوں کو جہاز پہ یا فلائٹ پہ بیٹھنے سے پہلے کوئی میڈیکل سرٹیفکیٹ اپنا لانی پڑے کہ وہ مینٹلی اسٹیبل ہیں اور انسٹیبل یا انہیں مینٹل ایشوز نہیں ہیں. آپ کو پتہ ہوگا، خیر آپ میں سے جو 2001 سے پہلے انٹرنیشنل ٹریول کر چکے ہیں کہ انٹرنیشنل ٹریول بہت ہی آسان ہوتا تھا، یعنی سیکیورٹی چیکس وغیرہ کی بات کر رہا ہوں میں. اور 2001 کا جو واقعہ ہوا یہ 9/11، اس کے بعد سے سفر کرنا ایک مصیبت بن چکی ہے. یعنی ویزا اگر آپ کے پاس ہو بھی، میں سیکیورٹی چیکس کی بات کر رہا ہوں. تو اب یہ خدشہ مجھے ہے کہ ایسا نہ ہو کہ کہیں مینٹل ہیلتھ اسسمنٹ کی سرٹیفکیٹ بھی ہمیں ساتھ رکھنی پڑے جس طرح پچھلے دنوں کووڈ کی سرٹیفکیٹ رکھنی پڑتی تھی. اب دوسرا واقعہ جو ہے وہ جو آپ سے ذکر کیا جیرانوالہ کا ہے. اچھا، یہ بھی پاکستان میں کوئی پہلا واقعہ نہیں ہے. لا تعداد یہ وقتاً فوقتاً اس طرح کے واقعات ہوتے رہتے ہیں. پاکستان کے ہندوؤں کو تو بالکل ہی ہیلپ لیس کر کے چھوڑ دیا گیا ہے، اور وہ اتنی چھوٹی تعداد میں ہیں کہ وہ اب پاکستان کی اکثریت کے لیے کوئی ایشو نہیں ہے. اب رہ گئے ہیں جو وہ ہیں عیسائی، اور ان کے ساتھ یہ واقعات ریپیٹڈلی ہوتے رہتے ہیں. اور جب بھی یہ واقعہ ہوتا ہے تو پھر یہ کہا جاتا ہے کہ یہ کرنے والے جو ہیں وہ اچھے مسلمان نہیں ہیں یا اسلام ہمیں نہیں سکھاتا. بہرحال حقیقت یہ بھی ہے کہ یہ جب کوئی الزام لگایا جاتا ہے کہ کوئی کسی نے توہین رسالت کی یا قرآن کے اپنے صفحے پھاڑ کے پھینکے، تو یہ جو ہجوم کو مشتعل کرنے کے لیے عام طور سے اس کا اعلان مسجد سے اور مسجد کے لاؤڈ سپیکر سے ہوتا ہے. اور یہ مولوی حضرات جو اسلام کی امامت کرتے ہیں یہ اس میں انوالو ہوتے ہیں شروع سے. اب حقیقت یہ ہے کہ پاکستان جیسے ملک میں اگر کوئی واقعی میں قرآن کے صفحے پھاڑ کے پھینکے یا توہین رسالت کرے یا کوئی توہین آمیز بات کرے اسلام کو یا رسول اللہ کو، تو وہ یقیناً اسے سرٹیفکیٹ فوری طور پہ دیا جا سکتا ہے کہ وہ مینٹلی انسٹیبل ہے یا پاگل ہے. ہوش و حواس میں پاکستان میں کوئی اقلیت کا کوئی مسلمان ایسی چیز وہ کر ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ یہ خودکشی کرنے کے برابر ہے. اور نہ صرف اس کی اپنی خودکشی بلکہ اس کے مذہب کے بڑے لوگ اس میں متاثر ہوتے ہیں اور ہوں گے. تو یہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ کوئی ہوش و حواس میں ہو کے پاکستان میں توہین رسالت کرے یا قرآن کی بے حرمتی کرے. اب رہا یہ کہ جو لوگ مشتعل ہجوم کو جمع کرتے ہیں اور انہیں بھیجتے ہیں ایسے واقعات کرنے پہ کہ انہیں جلایا جائے چرچز یا عیسائیوں کے گھر، اب یہ لوگ
مسلمان ہیں، اچھے مسلمان ہیں، برے مسلمان ہیں، یہ تو بحث وہ امام صاحب ہی اس کی کر سکتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ واقعات پاکستان میں مستقل ہو رہے ہیں اور دنیا میں ہمیں بدنام جس حد تک ہم ہو چکے ہیں. ایک تو اکنامک ایشوز پہ ہمارے وزیر اعظم کہہ چکے ہیں کہ باہر کسی ملک میں جاتے شرم آتی ہے کہ ان کے چہرے پہ تقریباً یہ تاثر ہوتا ہے کہ یہ پیسے مانگنے آ گیا. اور یہ دوسری جو ہماری ریپوٹیشن ہے اپنے مذہبی اقلیتوں کے سلسلے سے. اب مجھے یاد ہے کہ جب ایودھیا کا جب واقعہ ہوا تھا 1992 میں میرے خیال میں، جب وہاں پہ مسجد گرائی گئی تھی، تو فیصل آباد میں ہی جو جاریہ والا کے میرے خیال میں 25-30 کلومیٹر دور ہے، وہاں پہ ایک صوبائی وزیر نے ایک ٹریکٹر پہ چڑھ کے ایک مندر کو ڈھایا تھا. اور نہ صرف وہ مندر بلکہ پاکستان میں کئی مندروں کو ان دنوں میں توڑ دیا گیا تھا. تو پاکستان میں تو یہ ریپیٹڈ یہ واقعات ہیں، کوئی نئی چیز نہیں ہے. اور یہ جو مذہبی جنون اس حد تک اب ہو گیا ہے کہ مجھے تو یہ ڈر لگتا ہے کہ پاکستان کا کوئی دشمن ملک وہ جو ہے اگر پاکستان کو تباہ کرنا چاہے تو کوئی جنگ کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. وہ پاکستان کے مختلف مقامات پہ اپنے لوگوں کو کھڑا کرے اور ایک افواہی اگر پھیلا دے کہ قرآن کی یا رسول اللہ کی بے حرمتی کی گئی ہے، یا ایک ہوائی جہاز سے کوئی ایسے عربی کے نہ چھپے ہوئے کوئی الفاظ گروا دے ملک میں، تو پاکستان میں فوری طور پہ ہجوم جمع ہو کے آس پاس کی ساری تنصیبات ساری چیزوں کو تباہ کرنا شروع کر دیں گے اور پورے ملک میں ایک آگ لگ سکتی ہے اگر یہ دشمن چاہے تو صرف اور صرف یہ افواہ پھیلا کے یا اس طرح کی چیزیں کروا کے. تو اب اس کا کیا علاج ہے اور کیا وجہ ہے وہ تو آپ بھی سوچیں اور میں بھی سوچتا ہوں، لیکن میرے نزدیک جو اس کی وجہ ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان جو ہے یہ شروع سے اس کی بنیاد میں جو ہے وہ ہے انٹالرنس. اور یہ انٹالرنس جو ہے یہ باقاعدہ طور پہ اعلان کی گئی کہ ہم ہندو کے ساتھ نہیں رہ سکتے تو ہمیں اپنا وطن چاہیے. تو جب اپنا وطن مل گیا تو پھر یہ جو نفرت کا جو تھا وہ یہ پھر آگے بڑھتا گیا، کیونکہ حقیقتاً انسانی جو معاشرہ ہے، معاشرہ کیا دو یا دو سے زائد لوگ جہاں پہ بھی رہتے ہیں انہیں آپس میں ایک میوچولی ایک ایگری کر کے رہنا پڑتا ہے اختلافات کے باوجود، چاہے وہ میاں بیوی ہوں، چاہے بھائی بہن ہوں، چاہے بھائی ہوں یا کوئی بھی ہو. اور انسانی وجود کے ساتھ یہ منسلک ہے کہ آپ کو ٹالریٹ کرنا پڑتا ہے، چیزیں جو آپ کو پسند نہیں ہیں وہ آپ کو برداشت کرنی پڑتی ہے، اور ایک میوچول ایک ایگریمنٹ ہوتا ہے، کانٹریکٹ ہوتا ہے ان ریٹن. جب آپ نے وہ اصول ہی نہیں مانا کہ مختلف مذاہب کے لوگ مل کے ساتھ رہ سکتے ہیں، تو پھر یہ ختم کہاں پہ ہوگا یہ تو آپ بھی اندازہ کر سکتے ہیں کہ پہلے ہندو کے ساتھ ہوا، پھر اب عیسائیوں کے پیچھے، پھر احمدی، اور پھر شیعہ سنی، پھر بریلوی اور وہابی. یہ سلسلہ پاکستان میں ختم ہونے کو ہی نہیں آ رہا اور یہ واقعات جو ہیں بڑھتے ہی جا رہے ہیں. اور پاکستان میں تو اب تقریباً اقلیتوں کے خلاف مہم چلانے کا یا ان کی جائیداد یا ان کے جو پلیسز آف ورشپ کو توڑ پھوڑ کرنے کے لیے ایک تقریباً فری پاس ملا ہوا ہے حکومت کی طرف سے، سرکاری طور پہ نہیں لیکن غیر سرکاری طور پہ ایک فری پاس ہے. اب جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ جس فرقے کے لوگوں نے پنجاب کے گورنر کو قتل کیا تھا وہ آج تقریباً ایک سیاسی پارٹی بن چکے ہیں. اور ایک آخری ایک بات یہ بتاتا چلوں کہ بڑی بات ہوتی ہے پاکستان میں کہ ہندوستان میں مسلمانوں کے ساتھ بڑی زیادتی ہو رہی ہے، وہ اس کی حقیقت اپنی جگہ پہ، لیکن وہ جو کہتے ہیں کہ فیکٹس اسپیک لاؤڈر دین ورڈز، تو فیکٹس یہ ہیں کہ پارٹیشن کے وقت پاکستان یعنی اس وقت جو مغربی پاکستان تھا وہاں پہ اقلیتوں کی تعداد تقریباً 20% تھی، وہ اب کم ہو کے تقریباً 2% رہ گئی ہے.
اور انڈیا میں مسلمانوں کی آبادی، یعنی جو پارٹیشن کے بعد کا جو انڈیا تھا، وہاں مسلمانوں کی آبادی جو ہے تھی 10%، اور وہ اب بڑھ کے 15% ہو گئی ہے۔ یقیناً انڈیا میں بھی واقعات ہوتے رہتے ہیں، لیکن اصل جو فیکٹ ہے وہ یہ ہے کہ وہاں پہ مسلمانوں کی آبادی بڑھ رہی ہے، اور مساجد انڈیا کے ہر کونے کونے میں ہیں، اور سب کچھ ہو رہا ہے۔ اور پاکستان کی جو اقلیت ہیں، جو رہ گئی ہیں، جو تھوڑے بہت اپنے لوگ رہ گئے ہیں، وہ سہمے رہتے ہیں اور ڈرے ہوئے رہتے ہیں، اور جو اکثریت ہے اس کے رحم و کرم پہ رہتے ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، اور خدا حافظ۔